شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع عنایت کیا۔ آج 3-4 اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نکتے اٹھائے، اسد الرحمان صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا، اور خواجہ آصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہیں۔ میں مختصراً سب کے نکتوں کا جواب دینے کا آپ کی اجازت چاہوں گا۔ جناب والا، اسد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے اسد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ قوم کے 172 نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا، بجٹ ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا۔ جناب والا، یہاں محترم خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے۔ میں بالکل بصد احترام کہوں گا، بالکل دینی چاہیے۔ آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ٹریجری بینچ سے بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں۔ جب آپ ان کی بات میں مخل ہوتے ہیں، جب ان کو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے نہیں دیتے، تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی، یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک اور نقطے کا نشاندہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایوان میں نہیں تھے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ فارن آفس میں جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور وہ تشریف لائے، اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی صورتحال پر حکومت کا موقف اور نقطہ نظر پیش کیا، لیکن وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے کو جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا مطمع نظر ہے، ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے، اور کل 3 بجے پوری صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر۔ جناب والا، کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کو بتاتا کہ انہوں نے رولز کا تذکرہ کیا۔ تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں، علی جیدی صاحب بات جائیں پلیز، رولز کا حوالہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جناب والا، میں آج ٹریجری بینچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ رولز کے تقاضوں کے مطابق اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اسپیکر کی ذات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اور آج یکے بعد دیگر اپوزیشن کے ممبران نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا، یہ مناسب نہیں ہے، اور رولز اور ریگولیشن اور قواعد کے منافی ہے۔ ہاں، اسپیکر سے کب اعتراض ہو سکتا ہے، اسپیکر کی رولنگ پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اسپیکر سے انگیج کرتے ہیں اس کے چیمبر میں، آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کو تصدیق کا نشانہ نہیں بناتے۔ جس طرح رولز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیکر کی کرسی آج آپ ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کرسی کے سامنے، ڈائس کے سامنے جا کر کیا ایک سابق وزیر اعظم ملک کا جب اسپیکر کو دھمکی دیتا ہے اور
وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ انہوں نے کہے تھے جب وہ اسپیکر کی عزت کر رہا ہے. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں رولز کی بات, پارلیمانی روایات کی بات ہو رہی ہے, پارلیمانی روایات کی بات کی جاتی ہے. میں آج کہنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پارلیمانی روایات. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ کی اکثریت ہے, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا, یہ پارلیمانی روایت ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول؟ آپ بتائیں کہ آپ, روایت ہے فائنانس منسٹر تقریر کرتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ سپیچ کیے بغیر رخصت ہو جاتا ہے. کون سی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا لیڈر ہوگا. کیا سندھ میں آپ نے اپوزیشن کے لیڈر کو چیئرمین دی ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہاں تو آپ تقاضے کرتے ہیں, آپ سے تقاضے کرتے ہیں, ہم سے تقاضے کرتے ہیں, جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی گئی. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پارلیمانی روایت کا رونا آپ رو رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس بجٹ کو, اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتا ہوں. کس بنیاد پر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت بجٹ پیش کیا گیا؟ آپ کو موقع دیا گیا, اپوزیشن کو ان کے حصے سے زیادہ وقت دیا. یہ ریکارڈ آپ نے پیش کر دیا ہے جو میرے سامنے رکھا ہے. ان کو جو روایتی ٹائم ملنا تھا اس سے زیادہ ٹائم دیا. وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا سندھ میں, اور یہاں وقت سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. روایات کی بات کر رہے ہیں, روایات کی بات کر رہے ہیں. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, جی آپ بات کریں. I want جی I will try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him, under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Account Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا, ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے, سندھ میں بھی بہت لوگ سرائکی سمجھتے ہیں, اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں. آپ جو کہتے ہیں, جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں, کیا عمدہ روایت ہوتی. آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے, اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں. آئینہ دکھاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے. بالکل ہے, میں اس حق کو سرخم تسلیم کرتا ہوں, اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے. آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا, آپ کا حق ہے. وائس ووٹ ہوا, وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا, آپ نے اس کو چیلنج کیا. آپ نے گنتی کرائی, گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, واضح ہو گیا. اب ڈویژن کا لفظ آپ سے استعمال کیا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں,
بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی. فار یور انفارمیشن, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے, اس پہ نہیں ہوتی. پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ دیئر. اب میں عرض کرتا چلوں, آپ نے کٹ موشنز پیش کیے, آپ کے ہر کٹ موشن کو انٹرٹین کیا گیا, آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا, انہوں نے اپنی تقاریر کی, اپنی جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا, حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا, اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا, مفصل جواب دیا, اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں ووٹ ہوا, اس میں شکست ہوگی, تسلیم کر لیں, تسلیم کر لیں. یہ بھی پارلیمانی روایت ہے, یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, اور یہی جمہوری قدریں ہیں. جناب والا, آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا, بجٹ میں کیا ہوا. قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ, قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا. قوم جانتی ہے, قوم جانتی ہے جب عمران خان کی حکومت کا اقتدار ملا تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ان کی صورتحال کیا تھی. قوم جانتی ہے کہ 20 ارب ڈالر کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں, قوم جانتی ہے. قوم جانتی ہے کہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ فارسٹ ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتے ہیں, اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ. کس طرح مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا, اور کس طرح قوم کے حقوق کو اور قوم کے خزانے کو جس بے دردی سے اس کا ضیاع کیا گیا, قوم اس سے پوری طرح واقف ہے. جناب والا, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ گفتگو فرمائی, وہ تو میں عرض کر چکا. خاقان عباسی صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے. انہوں نے آپ کی امپارشیلٹی کے بارے میں ذکر کیا. جناب اسپیکر, میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو. میں تو داد دیتا ہوں آپ کے صبر کو. میں کہتا ہوں, مجھے اگر اجازت دے دے, اگر شری مزاری اجازت دے دے, تو میں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو حسینی روایات کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابلے میں, اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپناہٹ دی. یہ ہے تقاضے. کن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں, کن تقاضوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں, کہا گیا کہ آپ ہماری بات خندہ پریشانی, دیکھا جائے گا, دیکھا پریشانی, دیکھا لاحق ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی. کنٹرول ہے, کنٹرول آف مسٹر بلاول, شی از آلریڈی ممبر. آپ تشریف رکھ لیں, میڈم تشریف رکھ لیں, تشریف رکھ لیں پلیز, پلیز بات کریں. سر پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. خان ایک سیکنڈ, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نہ, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز, جی پلیز. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن موسٹ امپورٹنٹ فائنانس بل میں حاضر ہی نہ ہو؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ مصلحتاً نون کے 25 بننے غائب ہو گئے؟ یہ کون سی روایت تھی؟ جناب والا, اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے صبر سے سنا ہے, بلاول بھٹو کو صبر سے سنا ہے, ہم نے صبر سے سنا ہے. اور اگر آپ نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ قائم کر رہے ہیں. ہاں جی. جناب اسپیکر, اب میں کہتا ہوں
वैसे आप बहुत बोर्ड ज्यादती कर रहे हैं। क्या लिखा है? So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. नहीं, ये बताएं ना, ये जी, खामोश अदब बैठे करते हैं। जी जी खामोश क्यों बैठे हैं? हाँ मैंने खामोश क्यों बैठे हैं? जी, रवायत please. की बात कर रहे थे ना, रवायत की बात करते हैं ना बिलावल, तो रवायत को कर कहे दिया। ना कि उनको मौका दिया गया, बात का जवाब लेने दे। रवायत तो ये है। आप प्लीज देखिए, आप दोनों जनाब साइड वाला। से मेरी ख्वाहिश है, दोनों साइड से ख्वाहिश है कि हाउस के माहौल को पुरअमन रखे। मैं खुद जो कल के बार जो पॉइंट्स आए हैं, मैं जो लीगल वर्जन है मैं खुद भी दूंगा, इसके हवाले से मैं एक्सप्लेन करूंगा। शाह साहब आप प्लीज मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। Wind up कर। मैं पूछता हूं सर, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं? ये बताएं कि एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम हलफ लेकर आता है और पहली तकरीर करने आता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। पहली वैसे तकरीर ये तरीका बहुत नामुनासिब है। सर, ये तो नामुनासिब ही नबी कमर करेंगे। साहब, आप लोग ये आप देख, ये ना करें, ना करें जी प्लीज। Right. Thank you, sir. Thank you. देखिए- Thank you, Bilawal Bhutto Sahab. Thank you. I thank you for your intervention, and that is the way it should be. Now, मैं ये पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हम कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह गए, let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak, and then you have a right to respond. We will listen to you. We will listen to you. And you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. अगर आप समझते हैं कि आप होल घपाड़े से, शोर शराबे से हमें दबा देंगे तो ये नहीं होगा। मैं आज मैं खत्म कर रहा हूं जनाब वाला। जी जी प्लीज। मैं आज कह रहा हूं, आपने इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने वाले, तालपुर साहब बैठ जाएं, तस्बीह हाथ में बैठ जाएं। जी, मैं जो हुसैनियत और यजीदियत के बारे में अल्फाज की गई है उसको हदफ करता हूं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा हूं इस हाउस के माहौल को बिगाड़, आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड लेट इट बी रिकॉर्डेड। इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने की इब्तिदा अपोजिशन ने की। किस तरह? अगर इमरान खान को वो तकरीर करने देते और मौका उसको रुकावट न देते, ये नौबत ना आती। और आज मैं कह रहा हूं, सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शबाज भी नहीं बोलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये क्या बात है? शाह साहब वाइंड अप करिए। बोलते हो तो सुनते नहीं हो जी, सुनाते हैं तो बोलते नहीं हो कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़का थू थू नहीं चलेगा। एक मिनट शाह साहब, परेशान हो गए सर। ये हमें झंडे की तरफ भी जाना है। सर, I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They all standing. Why are they? Are they uncomfortable? एजेंडा की तरफ भी हमने जाना है। नहीं बस अभी एजेंडा के बैठ अभी की बातें खड़े हो जाते हैं। जी एजेंडा ये तो जनाबे वाला, अगर आप रिवायात को जन्म देना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। अगर आप दबाना चाहते हैं, नहीं दबाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू जी। एक मिनट, मैं थोड़ा कल के हवाले से एक एहतजाज करूं। एक मिनट, मैं कल मुर्खा जी, जी बिलावल साहब, वाइंड अप जी बिलावल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। पर्सनल एक्सप्लेनेशन मेरा हक बनता है जब फाजिल मेंबर मुल्तान मेरा नाम लेता है इस लॉ पे। पर्सनल एक्सप्लेनेशन वो मौका दे कि मैं फाजिल मेंबर का हर बात का जवाब दे सकूं।
یہ میرا حق ہے. نہیں آپ جو پرسنل ایکسپلینیشن اس پہ بات کریں. یہی میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ یہ بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں اس نے میرا نام لیا ہے میں جواب دوں گا. جناب اسپیکر، جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو. ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ابھی خان صاحب کو لگ پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. جی نہیں جناب اسپیکر، آپ نے اس کو 2 دفعہ سنا. نہیں، اب اس نے بار بار میرے نام لیا، میں تو اس کا نام نہیں لوں گا. میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں. ایکسپنج کریں اس کو. یہ جو الفاظ اس نے بولے ایکسپنج کریں اس کو. ایکسپنج کرتے ہیں. جناب پرسنل اٹیک نہ کرے پلیز. جناب پرسنل اٹیک نہ کرے بلاول صاحب، پرسنل اٹیک نہ کرے. نہیں جناب اسپیکر، دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ فاضل ممبر اپنا آواز سننا چاہ رہا ہے اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہ رہا ہے. اگر فاضل ممبر کا دلچسپی تھا کہ وزیر اعظم اپنا تقریر کرا دیتا تو ایکسپنج کر دیا. بہت احترام سے، جی احترام اور ریسپیکٹ کے ساتھ میرے بات سنتا. جناب اسپیکر، فاضل ممبر، جناب اسپیکر، میں اس ممبر پہ شروع نہیں ہونا چاہتا ہوں مگر لوگرا سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہے ہیں. تھینک یو. آپ مجھے اپنا بات مکمل نو کریں. کراس ٹاک پلیز. آپ نو اپنا کراس ٹاک. سائڈ پہ آرڈر لے کر ورنہ جناب اسپیکر میں یہاں ہوں. عمران خان آئے، عمران خان تقریر کرے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے. تھینک یو. تھینک یو جی. میرا تھینک یو. بات کنڈر کرے اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ رولز کے مطابق بات کرنے دیتے ہو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا ممبرز ادھر تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کے وزیر اعظم کے بات سنیں گے. مگر میں آپ سے یہ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ رولز کا پاسداری اور تحفظ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا. اگر آپ اجازت دیں میں فاضل ممبر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. پلیز آپ سر فاضل ممبر ملتان نے بہت سے باتیں کی ہیں. اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا، جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا. جناب اسپیکر، آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے. میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں. میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے. جناب اسپیکر، اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. اور آپ دیکھیں وہ آپ کا وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک رول کوٹ کیا. میں نے کوئی روایت، کوئی ٹریڈیشن جس کا تحفظ آپ کا ذمہ داری پھر بھی ہے، میں نے رول کوٹ کیا اور میں اس رول پہ جواب چاہتا ہوں. میں دے رہا ہوں. میں پلیز دے رہا ہوں. مکمل کرنے دیں جناب اسپیکر. میں نے آپ کو بہت اچھا ڈیل آفر کیا ہے. جی پلیز. جی بس آرام سے سنیں، آرام سے. اب اس نے کافی لمبا بات کر لیجیے. بات کیا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے، وہ فارن منسٹر جو جب افغانستان میں امریکہ ودرو ہو رہا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہمارا اس کا جو اثرات ہوگا وہ بھی بہت اہم ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے. وزیر اعظم صاحب، وہ تو پورا ملک کا بےعزتی ہو رہا ہے. ہماری یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا اہمیت ہی نہیں رکھے کہ اس کو ایک فون کال چلے جائے. کام کس کا؟ فارن منسٹر کا.
اس کا اپنا آواز سننے کا اتنا شوق ہے جناب اسپیکر، اتنا شوق ہے کہ وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننے والا ہے، بہت خطرہ بننے والا ہے جناب اسپیکر۔ تھینک یو جی۔ اس نے فاضل ممبر ملتان نے ایک پورا ساؤتھ پنجاب کا اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمپین چلایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ دیں گے۔ وہ سیکرٹیریٹ دیکھے اب اعلان کر چکا ہے کہ اگلی بار میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا، اگلی بار وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا، وہ الیکشن بھی نہیں لڑے گا اس لیے کہ وہ نہ صوبہ دے سکا، وہ نہ صوبہ دے نو سکا۔ کراس ٹاک پلیز۔ اور آپ No cross talk. اپنا وزیر اعظم نے اس کا اتنا بےعزتی کر دیا ہے کہ وہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاقہ میں منہ دکھاؤ جناب اسپیکر۔ اس نے صوبائی سندھ کی بات کی، سندھ کی اسمبلی کی بات کی۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر جو صوبہ سندھ کے اسمبلی میں بات کے بارے میں بات ہونا ہے وہ صوبہ سندھ کے اسمبلی میں ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ نے جب یہاں کوئی بندروں نے حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا، یہ آپ حذف بندروں کے کریں، لفظ ایکسپنج کریں، آپ اس کو حذف ایکسپنج کریں، آپ کرتا ہوں، حذف کریں، آپ حذف کریں۔ حذف کرتے اس کو۔ جب قائد حزب اختلاف پہ حملے کرنے کی کوشش کی تو پھر کچھ اس قسم کے کارٹونز نے سندھ اسمبلی میں پورے ملک کے سامنے ایک اور حملے کی کوشش کیا۔ وہاں کا اسپیکر نے جیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ کچھ ممبرز کو سسپینڈ کریں گے، وہاں بھی یہی فیصلہ کیا گیا، لیکن ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ ان کا سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ جب وہ اتنے دلچسپی نہیں لیتے کہ سندھ اسمبلی کی تحریک میں۔ اور جناب اسپیکر سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جہاں سے قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا۔ یہ جو کارٹونز اب لے کر آئے ہیں انہوں نے تاریخ رقم کیا ہے جناب اسپیکر، تاریخ رقم کیا ہے۔ ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا، تھینک یو جی۔ ایک کٹ موشن پیش نہیں کیا گیا سندھ اسمبلی کی بجٹ میں۔ وہ ان کا سیریسنس دکھاتا ہے آپ کو جناب اسپیکر۔ تھینک یو جی۔ یہ میں تو آپ کو آدھا کہانی بتایا ہوں جناب نہیں اسپیکر۔ پلیز وائنڈ اپ کریں، بہت کچھ وائنڈ رہتا اپ کریں ہے، پلیز، وائنڈ اپ پلیز، پلیز وائنڈ بہت اپ۔ کچھ رہتا ہے تھینک یو جی، تھینک جناب اسپیکر۔ یو جی، وائنڈ اپ کریں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے۔ وہ جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ تھینک یو جی، تھینک میں یو۔ آپ کے سامنے سچ نہیں کرا رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے۔ تھینک یو جی۔ وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں۔ جناب اسپیکر، دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا بلاول صاحب۔ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اس ہاؤس فلور پہ، آپ وعدہ کریں ہم سے، جی پلیز۔ آپ وعدہ کریں ہم سے جی جی، رولز کے مطابق یہ ہاؤس چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ رولز کے مطابق چلے گا۔ رولز میں کا اپنا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس سائٹ کو آپ کو اس سائٹ کی اتنی ہی جگہ دینا پڑے گا۔ رولز کے مطابق فاضل ممبر نے کہا تھا کہ بجٹ پاس ہوا، ان کے اکثریت تھا، ملک کو نہیں پتا کہ ان کا اکثریت تھا یا نہیں تھا، آپ نے گنتی نہیں کر پایا تھا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تھینک یو جی، تھینک فاضل ممبر نے یو۔ میں کہا آپ تھا، کا ایک جو آپ نے جو دیا میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں، جو آپ نے پوائنٹس کیا۔ کل مرخا میں نے فاضل رول ممبر کا پڑھ لوں نام پلیز۔ لے لیا، اس کا پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن کل بنتا ہی مرخا، نہیں ہے۔ میں دیتا ہوں آپ کو، کل مرخا 29 جون کو، خاموشی پلیز، خاموشی۔ کل مرخا 29 جون کو فائنانس بل اسمبلی رولز کے مطابق تمام مراحل کو پورا کرتے ہوئے پاس کیا ہے۔ یعنی جب موشن ہاؤس میں پیش کی تو اپوزیشن ممبران کی تقاریر کروائی گئی اور اس تحریک پر ووٹنگ کے دوران چیلنج کیا گیا تو دونوں اطراف کے ممبران کو کھڑا کر کے گنتی کرائی گئی اور
تحریک کے حق میں 172 ممبران اور مخالفت میں 138 ممبران آئے تھے. اس طرح دوسرا مرحلہ کلاس بائی کلاس مرحلہ تھا. ہر کلاس پر ترمیم پیش کرنے کا موقع دیا گیا. آخری تحریک تھی کہ فائنانس بل کو پاس کیا جائے. میں تحریک ہاؤس میں پیش کی اور وائس ووٹ سے بل کر لیا. تاہم جب میں نے ہاؤس ایڈجرن کر دیا تو بلاول صاحب نے ووٹنگ کا چیلنج کیا مگر وہ سٹیج گزر گئی تھی. جی شاہ صاحب پلیز. جناب اسپیکر پیپلز پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور جھڑکیاں کھاتے تھے میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. یہ مجھے کیا جانتے ہیں جناب والا, یہ بات کرتے ہیں جانتا ہوں اور یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان سے ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں. کیا بات کر رہے ہیں آپ. لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو. آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آن ہو جاتا ہے, سوئچ آف ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ, کچھ وقت لگے گا. شکریہ جی. آئٹم نمبر 2. Item number 2, 3 are club and will discuss together. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. بلا